والسلام علی رسول الکریم۔ صحابہ اکرام کے اوپر جو اہل سنت کا موقف ہے اس کا اب خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے مابین اختلافات اور جنگ اور جدال سے متعلق اہل سنت اور جماعت کا جو موقف ہے اس کا خلاصہ کیا جائے تو دو چیزیں سامنے آئیں گی۔ پہلی، اہل سنت اور جماعت صحابہ اکرام کے مابین ہونے والے جنگ اور جدال سے متعلق اپنی زبان بند رکھتے ہیں اور اس میں بال کی کھال نہیں نکالتے، اس لیے کہ سلامتی کا راستہ چپ رہنے میں ہی ہے۔ خاص طور پر اس طرح کے معاملے میں تو ان کی یہ دعا ہوتی ہے، ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہمارے ان بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے رب، تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ دوسرا، صحابہ کے سلسلے میں من گھڑت برائیوں سے متعلق جو روایتیں ہیں ان کا الگ الگ طریقوں سے جواب دینا جو نیچے دیا گیا ہے۔ پہلا طریقہ، یہ تمام روایتیں جھوٹی ہیں جو اسلام کے دشمنوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بدنام کرنے کے لیے گڑھی ہیں۔ دوسرا طریقہ، ان روایات میں بڑھا چڑھا کے کام لیا گیا ہے یا اس کی صحیح شکل بگاڑ دی گئی ہے، اس میں جھوٹ کی آمیزش کی گئی ہے، لہٰذا یہ تحرف شدہ ہے، ان کی طرف رجوع کرنا صحیح نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ، اس ضمن میں جتنے آثار اور احادیث وارد ہوئے ہیں وہ بہت ہی کم ہیں۔ اگر یہ روایتیں کسی حد تک صحیح ہیں تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو اس حد تک معذور سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سب کے سب مجتہد تھے، یا تو انہوں نے اپنے اجتہاد میں صحیح فیصلہ کیا یا غلط۔ اگر صحیح فیصلہ کیا ہے تو ان کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر غلط فیصلہ کیا ہے تو ان کے لیے 1 اجر ہے۔ ان کی غلطی معاف ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جب کوئی حکم دینے والا اجتہاد کرتا ہے اور اس میں صحیح اجتہاد کرتا ہے تو اس کے 2 اجر ہیں، اور اگر غلط اجتہاد کرتا ہے تو اس کا 1 اجر ہے۔ چوتھا طریقہ، وہ ہمارے ہی طرح انسان تھے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ باعتبار انسان گناہ اور خطا سے معصوم نہیں ہے، اور ان سے جو کچھ بھی گناہ ہوئے ان کے ہزاروں نیک اعمال ان کے پاس ہیں جن سے ان کے گناہ دھل سکتے ہیں۔ ان کے لیے توبہ ہے جو ہر گناہ کو کھا جاتی ہے۔ ان میں بہت سے فضائل اور نیک اعمال ہیں جن کی وجہ سے ان کی مغفرت ہو سکتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کا شرف حاصل ہے جو ان کے ان معمولی خطا کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ ان کی نیکیاں دوسروں کی نیکیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کر دی جائیں گی، پھر ان کے فضل اور فضیلت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے ثابت ہے کہ وہ سب سے اچھی نسل سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ان کا ایک مد صدقہ دوسروں کے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ سے افضل اور بہتر ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور انہیں بھی راضی رکھے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تمام اہل سنت اور جماعت اور ائمہ اکرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ اکرام میں سے کوئی صحابہ بھی معصوم نہیں، نہ تو سابقین اولین والے اور نہ بعد والے اور قرابت والے، بلکہ ان سے گناہ سرزد ہونا ممکن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے ان کے گناہ کو معاف کر دے گا، ان کے درجات کو بلند فرمائے گا اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کے گناہ مٹ جائیں گے یا دیگر اسباب کے بنا پر ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں، وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے۔ نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، ترجمہ: یہاں تک کہ خوب جوان ہوتا ہے اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں میں ان کا شکر گزار ہو جاؤں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میری اولاد میں صلاح و تقوی دے۔ تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے نیک اعمال ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا گیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اس اہم ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔